دوسرا سوال ہے جی، آصف جاہ ہیں ملتان روڈ لاہور سے. وہ کہتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ مریم نواز کی نت نئی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں. تازہ ترین ویڈیو میں وہ اپنے بیٹے جنید صفدر کی شادی میں سریلی آواز میں گانے گا رہی تھیں. اس نے تمام پاکستانیوں کا دھیان اپنی طرف. تو کیا یہ NA-133 کی جیت کی خوشی تھی؟ تو امید ہے آپ نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہوگی. کیا آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ آصف جاہ صاحب، پرابلم ہے، میں سیل فون رکھتا ہی نہیں، نہ میں سوشل میڈیا کا مجھے کچھ پتا ہوتا. ضروری بات ہے کوئی دوست احباب یا میرے بچوں میں سے کبھی کوئی مجھے دکھا دے، میں قطعاً نہیں دیکھتا. اور ٹوٹلی آنیسٹلی اب پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی ہے میں ٹی وی بھی نہیں دیکھتا. اور ایک دو ڈراماز ہیں، مجھے چونکہ ترکوں کی تاریخ سے بہت گہری دلچسپی ہے. مجھے ترک اچھے لگتے ہیں، ان کی تاریخ اچھی لگتی ہے، میں نے بہت پڑھا ہے یہ، خاص طور پہ آٹومنز کے بارے میں. حالانکہ میں اس سے خلافت عثمانیہ نہیں مانتا، سلطنت عثمانیہ دلیر لوگ تھے، بہادر لوگ تھے. اور میں نے بلکہ اپنے بچوں کو بھی کہا کہ یہ دیکھا کرو یہ جو سیریل وغیرہ نہیں، غازی عثمان وغیرہ. اور پھر ان کو سمجھایا کہ اس میں دیکھنے والی بات کیا ہے. اس میں دیکھنے والی اصل بات یہ ہے، میں آپ کو بھی بریف کر دوں کہ 700 سال پہلے، 600 کچھ سو سال تو انہوں نے حکومت کی، 800 سال پہلے ٹرکس کیسے ہوتے تھے، ان کا کلچر کیسا تھا. ان کی عورتیں محنت مزدوری کرتی تھیں، قالین بافی کرتی تھیں میدان جنگ میں تلواروں سے. تو آج یہ حجاب نقاب والا ان کو سمجھ نہیں ہے. ترکوں سے زیادہ اسلام کی عزت اور آبرو جو ہے نا، بیسیکلی اس کی شان بڑھائی ہے اور لوگوں نے. عربوں کا دور حکومت بہت کم ہے، بنو عباس کے بعد کہانی ختم ہو گئی. 600 سال سے زیادہ تو آٹومن جو 3 بر اعظموں پہ حکومت کی وہ تو ترک ہیں. مغلوں نے یہاں پتہ نہیں 300 سال یہ کتنا حکومت کی، وہ بھی ترک ہیں. امیر تیمور نے پوری دنیا ہلا کے رکھ دی، وہ برلاس تھا، وہ ترک تھا. تو عربوں ہم تو بیچارے ابھی کمی کمین، کبھی کسی نے آگے چپیڑ مار دی، کبھی کسی نے آگے ٹھوڈا مار دیا، ہمارا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں. طارق بن زیاد وہ بربر تھا، صلاح الدین ایوبی وہ کرد تھے. تو یہ ان قوموں کا. تو میں نے بچوں کو کہا کہ یار میں آپ کو یہ نہیں کوئی جنگیں دیکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یا ان میں جو کوئی رومانس چل رہا ہوتا، دیکھو کہ وہ سویلائزیشن کیا تھی، اوتاق کسے کہتے تھے، وہ رہتے کیسے تھے، ان کے آپس کی دوستیاں دشمنیاں کس قسم کی تھیں، رائیولری تھی تو کس قسم کی تھی، باپ اور بیٹے کا تعلق کیا تھا، بھائی اور بھائی کا تعلق کیا تھا، ماں اور اولاد کا تعلق کیا تھا، ان کا بود و باش، رہن سہن، کھانا پینا، وہ کھانا کیسے تیار کرتے تھے، وہ کھانا کیسے کھایا کرتے تھے، پروٹوکول ان کا کیا تھا، اور ان کے کھیل کیا تھے. یہ ایجوکیشن ہے، یہ کتابوں میں نہیں ملتا. ڈرامے اس طرح کے جن پہ کروڑوں ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں، ان پہ ریسرچ ہوتی ہے، یہ مذاق نہیں ہے. ان کے لباس کیسے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، یہ میں وہ دیکھ لوں تو دیکھ لوں. باقی آپ نے کہا نا کہ امید ہے آپ نے بھی ویڈیو، میں ویڈیو شیڈیو نہیں دیکھتا. اچھا، اب باقی یہ ہے کہ بھائی آپ نے جو سوال کیا وہ بھی غیر ضروری سوال ہے. غیر ضروری اس لیے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے اتنے مسائل ہیں، اس میں رہ کے لے دے کے رہ گئی مریم نہیں. اور دوسری بات کہ ان کا ایک ذاتی سا معاملہ ہے. اب ٹھیک ہے، یہ وہ میڈیا یہ وہ بات عام ہو جاتی ہے، اور شیئر کرتے لوگ خوشی کے لیے. میں دعا گو ہوں اس بچے کے لیے. مریم اگر کوئی گانا گا رہی تھیں، ہمارے یہاں تو نانیاں دادیاں اپنے نواسوں اور پوتوں کی شادیوں پہ چلا ان سے جاتا نہیں، وہ بھی رقص کر لیتی ہیں، یا کوئی وہ جو پرانے وہ گیت چیت ہوتے ہیں وہ گا لیتی ہیں. تو اس میں تو کیوں کوئی بات نہیں. ان کا غالباً یہ اکلوتا بیٹا ہے، باقی بیٹیاں ہیں، پیارا لڑکا ہے، ویری ہینڈسم بوائے. تو اگر وہ مریم سیلیبریٹ کر رہی ہیں، ایک تو یہ موقع اس طرح کا ہے کہ اس میں ہر چیز نظر انداز کر کے دعا کرنی چاہیے اس کپل کے لیے کہ جنید صفدر کو اور اس بچے کی اہلیہ کو، ان کو بہترین اللہ پاک اولاد نصیب کرے، ان کو لمبی
صحت والی لمبی عمریں دے، ان کے ماں باپ ان کی خوشیاں دیکھ سکیں، تو اس طرح کی بات ہے، نارمل ہے، اس میں تو کوئی بنتا نہیں ہے معاملہ۔ تو میں نے اخباروں میں پڑھا ہے، یہ جو آپ نے کہا نا ویڈیوز تو میں دیکھتا ہی نہیں، اخباروں میں نے پڑھا ہے کہ جنید صفدر نے بھی گایا ہے، ایون حمزہ، آئی فیلٹ ویری گڈ، آئی ریئلی انجوائڈ اٹ۔ وہ گانے بھی لکھے ہوئے ہیں 2-3 اخباروں نے، ان کے بول لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ فیملی فنکشن ہے، وہ ماں ہے اور اتنا پیارا ہینڈسم لڑکا ہے وہ، اس کے لیے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو لیٹس ناٹ میک اٹ این ایشو۔ اور اگر آپ نے وہ کنسرن ہے ہی تو سوائے دعا کے اللہ ان سب کو خوش رکھے، یہ تو ایک اور طرح کی بات ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ کل علی امین گنڈا پور اپنے بھائی کی تحصیل میئر الیکشن کی کیمپین میں ووٹرز کو کھلم کھلا دھمکی دیتے رہے کہ بلدیات کا منسٹر میرا بھائی فیصل امین گنڈا پور ہے اور حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اگر میرے بھائی کے مخالف امیدوار کو ووٹ دیا تو کام اور فنڈ تو چھوڑو، میں دیکھتا ہوں کہ وہ محکمہ بلدیات کے آفس میں کیسے داخل ہوتا ہے۔ اگر الیکشن اس کا نام ہے تو پھر بہتر ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اپنا دفتر بند کر کے گھر چلے جائیں، کیوں جمہوریت کو بدنام کر رہے ہیں۔ زینب بیٹا میری تو انگلیاں گھس گئیں، اٹس نیئرلی 30 ایئرس، نیئرلی نہیں ایگزیکٹلی تقریباً 30 ایئرس۔ میں جو مخصوص قسم کے میرے فیوریٹ جو موضوعات ہیں اس میں ایک یہ ہے، میری نائلی ہوگی جو بات پوری طرح لوگوں تک نہیں پہنچ سکی، کہ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ بہت بڑا فراڈ ہے، یہ مخصوص لوگوں کا ایک کلب ہے جس نے یہ بیلٹ باکس اور یہ وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے اگر ہم اپنے ملک کے نام کا کو سامنے رکھیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلام میں تو بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ حکمت کیا ہے، فلسفی کیا ہے، کہ وہ شخص جو خود کو کسی عہدے کسی منصب کے لیے پیش کرے، وہ اس منصب کے لیے اس عہدے کے لیے سب سے بدترین آدمی ہے۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے، بندے اس کے لیے پتہ نہیں لابنگ کرتے ہیں، کیمپیننگ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ سو اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ مسلمانوں والی جمہوریت تو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، گورا دے گیا، اور ہم وہ لوگ ہیں جو دلتیاں بہت جھاڑتے ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن اوقات کا ہمیں اپنی اوقات کی سمجھ نہیں ہے۔ ہمارا فیوریٹ ترین کھیل کیا ہے؟ گورے کا دیا ہوا کرکٹ۔ بچے آج کی جو یہ نسل ہے ان کے فیوریٹ فوڈ ان کا کیا ہے؟ پیزاز اور یہ پاسٹاز اور یہ نوڈلز اور یہ پتہ نہیں کیا کیا۔ فیوریٹ میڈیم آپ کا کیا ہے؟ جی وہ انگلش ہے۔ کیا مطلب؟ نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام نام کی چیز کوئی نہیں۔ ایسی ایسی عجیب و غریب مکروہ اور غلیظ وارداتوں کا پتہ چلتا ہے، حکمران کرپٹ ہیں، سب جانتے ہیں ہم سب لوگ۔ سو آپ اس کو الیکشن یا اس طرح نہیں، انسان جب تک مکمل طور پہ آزاد نہیں ہوتا جمہوریت ہو نہیں سکتی۔ ٹرائبل سسٹم میں ہوتی تھی، بندہ کھڑا ہو کے بات کرتا تھا، وہ سر جی صاحب جی کا کلچر نہیں تھا۔ تو علی امین گنڈا پور نے وہی کیا ہے جو ہوتا ہے، نارمل ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو قائد عوام کہتے تھے، he was one of the most popular leaders ever produced by پاکستانیز یا پاکستان۔ تو ایک سلمان ہوتے تھے، میں نے قصور سے ان کی بہوؤں بیٹیوں بہنوں کو اٹھوا کے تھانے، جے رحیم کو مار پڑوائی جو ان کے باپ کی طرح تھے، ایج کی طرح مینٹور تھے بھٹو کے، بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، نفیس آدمی تھے، دیانتدار آدمی تھے، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے جناب قائد عوام کے ساتھ سرعام ایک میٹنگ میں اختلاف کیا، رات کو انہوں نے گنڈے بھیج دیے،
گنڈے بھی سرکاری گنڈے، ایک بنائی تھی ASF یا پتہ نہیں کیا. تو اس لیے پلیز یا جوائن دم اور لیو دا پلیس. مطلب تیسرا آپشن نہیں ہے اس ملک میں، یا پھر لڑتے رہو. ایک طریقہ یہ بھی ہے. اس کے علاوہ آپ کو تو یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے تھی. دس از واٹ یور ڈیموکریسی از. دس از واٹ یور. دیکھو نا، پورے کا پورا خاندان گھس جاتا ہے بیچ میں. تو وجہ کیا ہے؟ مجھے اتنی شوق آنیسٹلی. اب مجھے گارنٹی کر دو کہ میں جیت بھی جاؤں گا اور پھر یوں یہ تو میں پاگل ہوں. پڑھنا لکھنا میرا رومانس ہے. میں کیمپین چلاؤں، بھیک مانگتا پھروں میں. یہ تو مانگتے ہیں. آپ خراج مانگو، آپ بھتہ مانگو یا ووٹ مانگو، بات ایک ہی ہے مانگنے والی. اور انسان تو اپنے خالق سے ہی مانگتا ہے اگر مانگنا ہو تو. اس لیے بھول جائیں.